بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل کی اور یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کو خبردار کر دو، اطلاع دے دو، بتا دو سب کو کہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بہنے والی ندیاں اور جو کچھ بھی تم کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، صرف وہ ذات باقی رہنے والی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سب ختم ہونے والا ہے. یہ تو پہلے زمانے کے حساب سے ہو گیا. آج کے زمانے کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے ہم نے بہت ترقی کر لی. جو لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی، دبئی وغیرہ شہروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کی جو 10 سب سے اونچی عمارتیں ہیں، اس میں سے 7 عمارتیں خالی دبئی کے اندر ہیں. انہوں نے ایسا کانچ کے جیسے شہر بنا دیے. دنیا کے اندر ایسی نئی طرح کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہوئی ہے، نئے طرح کے جہاز بن گئے ہوئے ہیں. لوگوں نے سیٹلائٹ بنا دیے، نئی چیزیں تعمیر کر دی، نئی چیزیں ایجاد میں آ گئی، نئی چیزیں، نئی باتیں ہم لوگ سن رہے ہیں. لیکن خدائے پروردگار نے یہ کہا، یہ کائنات میں جو کچھ بھی نظر آنے والا ہے، یہ سب ایک دن کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے. باقی رہنے والی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے بھائی؟ بولو، کس کی ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات. اللہ کب سے ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے. آج سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی کون باقی رہیں گے؟ اللہ باقی رہیں گے. اور دنیا نے دیکھا ہے، فرعون کے جیسے بادشاہ آئے، شداد آیا، جس نے دنیا میں جنت بنا دیا. اس کو پتہ چلا کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، تو اپنی جنت کے اندر بھی اس نے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کرا دی. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے، مگر ان کو فنا ہونا پڑا. آج ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں ہے، اور نہ ان کی بنائی ہوئی جنت کا نام و نشان دنیا کے اندر باقی ہے. ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے. نمرود کے جیسے بادشاہ آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم کو سجدہ کرو، تو لوگ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے. آج دنیا میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ ان سے پہلے بھی تھے، ان کے وقت میں بھی تھے، آج بھی ہے، اور دنیا ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو کانچ کے جیسی عمارتیں اور یہ پوری دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ فنا اور برباد ہو جائیں گی. مگر اس کے بعد میں بھی کس کی ذات باقی رہیں گی؟ اللہ کی ذات باقی رہیں گی. ایسی میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی زبردست اور طاقت والی ذات ہے، جس نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ ختم ہو جائیں گی ہر چیز.
اور اس کا ہمارے تمہارے سامنے سب سے بڑا اور سب سے موٹا جو اگزامپل ہے وہ ہمارے انڈین گورنمنٹ کا انڈین کرنسی یعنی 500 اور 1000 روپے کی نوٹ پر پابندی لگانا ہے۔ جو کاغذ کا ٹکڑا دنیا کا ہر کام کراتا تھا، جس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ پترے کی کار خرید سکتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ کپڑے خرید سکتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ ہوائی جہاز میں سفر کیا کرتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے سے جو چاہے وہ کرا سکتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ صحت خرید سکتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے سے آپ حکومت کو خرید سکتے تھے، جس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے سسٹم اور نظام چل رہا تھا، ایک ہی جھٹکے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کو اتنا بے قیمت کر دیا کہ بچوں کا پیخانہ اٹھانے کے کام کا بھی وہ نہیں رہا، کیونکہ پیخانہ اٹھانے کا تو اس کو بھی ذرا چوڑا پیپر لگتا، وہ اتنا چھوٹا کاغذ ہے، وہ بچوں کی گندگی اٹھانے کے بھی کام کا نہیں رہا۔ اللہ نے اتنا بے قیمت بنا دیا، بے حیثیت بنا دیا اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو 1450 سال پہلے ہم بتا چکے ہیں قرآن میں کہ سب سے زبردست اور طاقت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہی ہے۔ سب فنا ہو جائے گا، چاہے تم 1000 کی نوٹ جاری کرو، 2000 کی کرو، 50,000 کی کرو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ باقی رہیں گی تو کس کی ذات باقی رہیں گی بھائی؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دیکھو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے واسطے لوگوں نے ایک دوسرے کے مرڈر کر ڈالے، جس کے واسطے شوہروں نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی، جس کے واسطے بیویوں نے اپنے شوہروں کو زہر ملا کے کھلا کے ان کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ کیوں؟ بولے یہ جلدی قبرستان میں جائیں گا، اس کے نام پہ جو 1 کروڑ کی انشورنس پالیسی ہے وہ کم سے کم میرے کو مل جائے گی۔ بولے ہمارے ہندوستان میں ہوئے ہوئے کیسز اور واقعات بتا رہا ہوں، کائے کے لیے؟ اسی کاغذ کے ٹکڑے کے لیے۔ اور دیکھو آج اللہ نے اس کو کتنا بے قیمت کر دیا، لوگ اس کو کچرا کنڈی پہ لے جا کے پھینک رہے ہیں تو بھی لوگ ڈر رہے ہیں اس کو ہاتھ لگانے اور اٹھانے کے لیے، اور اس کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن میں پہنچا رہے ہیں۔ اتنا بے قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم تمام کے لیے یہ عبرت کی بات ہے۔ ہم تمام کے لیے آج جس دنیا کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں، وہ دنیا دار جن کے پاس کروڑوں روپیوں کی پراپرٹیز تھی، وہ پھر رہے ہیں تلاش کرتے ہوئے، ایسے کوئی لوگ ہم کو مل جائے جو ہمارے اس پیسے کو لینے والے تو بھی ہو جائے کم سے کم۔ کل تک جس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے لوگ لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، آج وہ پھینکنا چاہ رہے تو پھینک بھی نہیں سکتے، لوگوں کو دینا چاہے تو کوئی لینے والا آج تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قیمت کو اتنا بے قیمت کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے تمہارے لیے عبرت ہے یہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہم کو اور تم کو یہ درس دے کر گئے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دل اگر لگانا ہے، محنت اگر کرنا ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے کرو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ 1450 سال پہلے بتا کے چلے گئے۔ وہ زمانے میں وہ حدیث اگر کسی کو سنائی جاتی تو شاید وہ آدمی آج کے زمانے میں یہ کہتا، ارے بولے یار یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، مگر آج ہماری گورنمنٹ کے فیصلے نے اللہ کے نبی کی ہر حدیث کو ہماری آنکھوں کے سامنے صحیح کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کچرے کا وکنڈا جو ہے، جس کو انگلش زبان میں تھوڑا سا اسٹینڈرڈ انداز میں ڈسٹ بین کہا جاتا ہے، اس کو ہمارے گاؤں میں وکنڈا کہتے ہیں، جس کے اندر لوگ گوبر ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں اور جانوروں کے سامنے کی گندگی وغیرہ لے جا کے پہنچاتے ہیں۔ وہ وکنڈے کے سامنے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ایک وکنڈا تھا، تھوڑے دوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ گزرنے لگے تو دیکھا کہ وہ جو کچرے کی کنڈی تھی اس کے اندر کچھ پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے، اور دیکھا جانور کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے اور لوگوں نے گوبر اور گندگی وہاں پہ لا کے ڈالی ہوئی ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ تو کچرے کی ایک کنڈی ہے، سب کچرا پڑا ہوا ہے، وہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ کہا کہ ابو ہریرہ یہ کچرے کی کنڈی میں یہ جو چندیاں ہیں، کپڑے کے ٹکڑے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، معلوم ہے یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ وہ کوٹ ہے، یہ وہ ٹائی ہے، یہ وہ لباس ہے گھمنڈ کا، اکڑ کا، فخر کا، جس کو پہن کر تم لوگ راستے سے اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ کیسے چلا کرتے تھے بھائی؟ ہاں، اکڑ کے۔ آج ہمارے زمانے میں جیسے بہت سارے لباس کی قسمیں آ چکی ہے، فارمل لباس الگ ہوتا ہے، کیجول لباس الگ ہوتا ہے، اور نارمل لباس الگ ہوتا ہے، نائٹ لباس الگ ہوتا ہے، فجر کا لباس الگ ہوتا ہے، دوپہر کا لباس الگ ہوتا ہے، لنچ کا ڈریس الگ، ایسے ایسے کپڑے نکل گئے ہوئے ہیں۔ اس کو پہن کر آدمی کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے وہ کپڑوں کو پہن کر۔ اور وہ کپڑوں کی حیثیت یہ تھی، وہ کپڑے کہاں پہ پڑے ہوئے تھے؟ کچرے کے کنڈی کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو پھٹے پرانے چندیا اور یہ جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ فخریہ لباس ہے جس کو پہن کر دنیا کے گھمنڈی اور فخر کرنے والے لوگ پہن کے اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ میرا کوٹ اتنے ہزار کا ہے، میری ٹائی اتنے ہزار کی ہے، اور میرا پینٹ اتنے ہزار کا ہے، اور یہ ڈریس میں نے فلانے کمپنی کا برانڈڈ خریدا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں آج کل لوگ اس کے اوپر چرچا کرتے ہیں، اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کی حقیقت ہے، آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ ہڈیاں کس جانور کی ہے؟ یہ ان گھوڑوں کی، ان اونٹوں کی، ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جس کے اوپر سواری کر کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں ہو چکا ہے، پترے کی کار ہوتی ہے۔ کائی کی کار ہوتی ہے بھائی؟ ہاں، پترا ہوتا ہے، وہ پترا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسی پترے کے اوپر اگر کسی کمپنی کا لیبل لگ جائے، برانڈ لگ جائے اس کے اوپر، تو انسان اس کے اوپر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کار بھی چلائیں گا نا تو سیدھا نہیں، ایسا ٹیڑھا ہی بیٹھیں گا۔ بولے کیوں؟ مجھے دیکھو میں بھی کچھ ہوں، کار میں بیٹھے ہوا ہوں، بولے میں۔ ہاں، اور مولانا یہ بھی فرماتے تھے کہ کار کی گرمی ایسی ہوتی ہے، اگر کتا بھی اس میں بیٹھے گا نا، بولے وہ بھی سیدھا نہیں بیٹھے گا، منڈی باہر نکال کے بیٹھے گا، مجھے دیکھو میں بھی کچھ ہوں بول کے۔ آج ہمارے زمانے میں جیسے اللہ کے نبی نے وہ مثال دی کہ دیکھو یہ ہڈیاں، وہ زمانے میں بھی لوگ فخر کیا کرتے تھے، یہ میرا یہ گھوڑا عراقی گھوڑا ہے، یہ میرا گھوڑا ترکی گھوڑا ہے، یہ میرا گھوڑا عربی گھوڑا ہے، اس کی نسلیں ہوا کرتی تھی گھوڑوں کی، یہ اصیل گھوڑا ہے، یہ ایسا گھوڑا ہے، یہ فلانا گھوڑا ہے۔ اس کے اوپر بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں میں اور آپ اگر کار کے اندر بیٹھ جائے اس پہ فخر کرتے ہیں، اور دوستوں کو چائے پینے لے جاتے ہیں اور ان کو اپنا قصہ سناتے ہیں، آج میں BMW میں بیٹھا تھا بولے، یعنی اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا دل خود کرتا ہے میں خرچہ کر کر کے لوگوں کو اس کے اندر بتاؤں، اور لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ میرے سالے کے پاس میں ہونڈا سٹی کار ہے، میرے فلانے رشتہ دار کے پاس میں فلانی کار ہے، فلانے کے پاس فلانی کار ہے۔ آج ہم وہ خالی پترا ہے وہ ٹپر کا، تھوڑے دنوں میں وہ بھی بھنگار ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے پرانی کار والے جو بھنگار کا دھندا کرتے ہیں، جا کے دیکھو۔ یہی حدیث اللہ کے نبی کی آج کے زمانے میں آپ کو نظر آئیں گی، بڑے بڑے کمپنی کے کاروں کے پترے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ پترے پہ لیبل چینج ہو گیا، اس کی وجہ سے انسان کا مقام بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے زمانے کی زندگی۔ اور وہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ گندگی جو نظر آ رہی ہے، یہ گندگی وہ لذت دار کھانے ہیں جن کو پکانے میں گھنٹوں لگائے جاتے تھے، جن کو بڑی نزاکتوں کے ساتھ میں کھایا جاتا تھا، اب وہ اس حال میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بدبو کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی جانا نہیں چاہتا۔ آج ہمارا بھی حال تو یہی ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ
جو آج میں اور آپ اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو پوری دنیا کے نظام کو چلایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے دنیا ہم خرید سکتے تھے، اچھے سے اچھے کپڑے خرید سکتے تھے، اچھے سے اچھی گاڑی خرید سکتے تھے، جہاز میں سفر کر سکتے تھے، ٹرین میں سفر کر سکتے تھے، آج وہی کاغذ کا ٹکڑا اتنا بے حیثیت ہو چکا ہے کہ کوئی اس سے ناک صاف کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ نے عبرت کے لیے آج وہ کرنسی کو اس لیے زمین دوز کرا دیا، تمہارے میرے سمجھنے کے لیے کہ یاد رکھو جیسے ایک حکم کے اندر ہی وہ کرنسی، وہ پیسہ جس کی قیمت چند منٹوں پہلے کچھ ہوا کرتی تھی اور چند منٹوں میں ہی وہ بے قیمت ہو گیا ہے، یہ تمہاری عبرت کے لیے کافی ہے، جس کے حاصل کرنے کے لیے، جس کو کمانے کے لیے تم نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی دھوکہ دیا، کبھی لوگوں سے فریب کیا، کبھی لوگوں کو جھوٹی رجسٹریشن کرا کے دے دیے، کبھی ایک ایک پلاٹ 4 کو بیچ دیا، یہ تمام جو تم نے کام کیے صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا جمع کرنے کے لیے، دیکھو تمہارا جھوٹ تو تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا، تمہارا دھوکہ تمہارے نامہ اعمال میں آ گیا، تم نے جو جو کام کر کے اس کو کمایا تھا وہ تمہارے ریکارڈ میں آ چکا ہے، لیکن وہ ٹکڑا آج تمہارے کسی کام کا بھی نہیں رہا، آج تم اس کو باہر بھی نہیں نکال سکتے، بینک میں بھی نہیں لے جا سکتے، وہاں بھی تمہارے اوپر ایسی بندشیں لگا دی گئی ہے کہ تم اگر زیادہ اماؤنٹ جمع کریں گے فوراً انکم ٹیکس کی ریٹ پڑنے کا ڈر ہے، نہ اس کو نکال سکتے، کچرے میں پھینک نہیں سکتے، کچرے میں پھینکنے کو گئے وہاں پہ بھی لوگوں نے پکڑ لیا، پھر سزا الگ ملیں گی اس کے جمع کرنے کے اوپر، وہ دنیا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہم کو متنبہ کر کے چلے گئے۔ آج بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے اور وہ دین کا نقصان کرتے ہوئے اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے زیادہ اندھا اور بہرا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے بھائی؟ اسے جہاں پہ خرچ کرنا ہے، اگر وہاں پہ نہیں خرچ کرو گے اس کے بعد وہاں خرچ کرنا پڑے گا جہاں تمہارا دل نہیں چاہے گا۔ مال کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ کہاں پہ خرچ کرو؟ جو اس کے خرچ کرنے کی جگہ ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو پابندی کے ساتھ، صدقات ادا کرو، اس کے بعد میں یتیموں پہ، بیواؤں پہ، بے کسوں پہ، مجبوروں پہ، دین کے کاموں میں، یہ تمام لائنوں میں اس کو خرچ کرو، یہ حق ہے اس کا۔ اپنے رشتہ داروں کے کام میں خرچ کرو، یہ سب اس کے حقوق ہے۔ اگر تم وہاں پہ نہیں خرچ کرو گے پھر وہاں خرچ کرنا پڑے گا جہاں پہ تمہارا دل نہیں چاہے گا۔ آج لوگ کہاں خرچ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارے بولے بھائی صاحب میرے پاس میں 5 کروڑ روپیے ہے، ایک کام کرو تمہارے گھر میں کتنے ممبر ہے؟ بولے بھائی میرے گھر میں تو 10 ممبر ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بہویں ہیں، تو آپ ایک کام کرو 10 کے نام پر 10 اکاؤنٹ اوپن کرو اور میں تم کو پیسہ دیتا ہوں، ہر اکاؤنٹ کے اوپر میں تم کو 50,000 روپیے دوں گا۔ 5 لاکھ پہ 1 لاکھ روپیے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، 1 کروڑ روپیے پہ 20 لاکھ روپیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آدمی کل جس سے یہ کہا جاتا تھا بولے بھائی اللہ کے راستے میں 20 روپیے خرچہ کر، جو 20 روپیے خرچہ کرنے تیار نہیں تھے آج کتنے خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ 20 لاکھ روپیے، 20 لاکھ روپیے۔ بولے بھائی تم جگاڑ بٹھا دو، یہ میرے 2.5 لاکھ کا جگاڑ بٹھاؤ، 2.5 لاکھ پہ 50,000، جو 2.5 لاکھ کا جگاڑ بٹھائیں گا اس کو 50,000 روپے۔ لوگ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی نظر دیکھو، دور اندیشی، انہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے یہ بات کہی ہوں گی، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی مال کو اگر یہ آدمی کسی مسجد کے تعمیر میں خرچ کرتا تھا تو یہ وہ مال اس کے کہاں جانے کا ذریعہ بنتا تھا؟ جنت میں جانے کا۔ 10 روپیے خرچہ کرنے کو تیار نہیں تھا کل تک اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کے دین کے راستے میں، اور
دین کے دوسرے تقاضوں کے اوپر آج نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو آدھا آدھا مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ چلو کم سے کم آدھا تو بچیں گا۔ کتنا بچیں گا بھائی؟ آدھا تو بچیں گا، اگر نہیں کچھ جگاڑ بٹھائیں گے تو وہ آدھا بھی چلے جائے گا۔ جیسا مراٹھی میں بولتے ماما ہی گیلا نہیں دسمیاں ہی گیلا، بولے آدھا تو گیا اس کے ساتھ میں بچے ہوا آدھا بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی کھراٹ ہو گیا، وہ بھی نکل گیا۔ اب کرنا ہی ہے، جگاڑ بٹھانے کا ہی ہے، تو لوگ اس طریقے سے پریشان پھر رہے ہیں، دینے کو تیار ہے مگر لینے والے کو ڈر لگ رہا ہے۔ ارے نہیں رے، بولے بابا اپن پہلے جو حالت میں تھے نا وہی حالت میں اچھے ہے، جو پھکٹ تمہارے لپڑے میں پڑیں گے تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائیں گی۔ بولے اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ سنبھلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حادثے ہوتے ہیں، یہ جو واقعات میرے تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ تمہاری میری عبرت کے لیے کہ دیکھو ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، بولے مولانا میں اگلے 10 سال کی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتا ہوں کیا؟ اگلے 10 سال کی مطلب اپنے شریعت میں ہے ایسا پرمیشن ہے کیا؟ بولے ایسی اگلے 10 سال کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ میں بولا اگلے چھوڑو، تم نے پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ نکالے کیا یہ بتاؤ۔ نہیں، بولے میرے کو معلوم ہی نہیں تھا زکوٰۃ کے بارے میں۔ اب لوگ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے موقع دیا تھا، ارے پہلے ہی اگر تو زکوٰۃ نکالتا تھا، پہلے ہی اگر مال کے حقوق ادا کرتا تھا، یہ نوبت آتی تھی کیا بھائی؟ نہیں آتی تھی۔ ہم لوگ کب بیدار ہوتے ہیں، کب ہوشیار ہوتے ہیں؟ اس طرح سے جب حالات سامنے آتے ہیں۔ ارے پہلے ہی تجھے اللہ نے حکم دیا تھا، اور یاد رکھو جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کو بھی سیف کر دیا، ان کو ٹینشن نہیں ہے کسی بات کا۔ اللہ ایسے کے مال کو برباد بھی نہیں ہونے دیتا ہے، مگر جب ٹھوکر لگی اب لوگ اگلے 10 سال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا قرآن پاک میں سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مرنے کے بعد جو لوگ آج یہاں پہ انکار کرتے ہیں، جن سے کہا جاتا ہے چلو بھائی دین کے فلانے کام کو کرو، اس پہ اتنا ثواب ملے گا، ارے کون دیکھا؟ بولے مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ ارے نماز کے لیے چلو نماز پڑھیں گے، روزی میں برکت آئیں گی، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی، موت کے سختی سے اللہ بچائیں گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں دخول ہوگا۔ ارے دیکھیں گے کس کے پاس ٹائم ہے، یہاں غلہ 2 منٹ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا بولے میں، اور نماز کو کون جائیں گا 10-10 منٹ کے واسطے، دن میں سے 3-4 بار ٹائم نکالنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی زکوٰۃ ادا کرو، یہ مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ مال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہوا ہے بولے حضرت، اور کون زکوٰۃ کون ادا کرتے بیٹھے گا؟ یاد رکھو 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگا تھا، ہم نے انکار کر دیا، آج گورنمنٹ 200% لے رہی ہے۔ کتنے پرسنٹ لے رہی ہے؟ 200%۔ 200% کا مطلب سمجھتا آپ لوگوں کو؟ 200% مطلب کتنے؟ 200% کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے پاس میں 100 روپیے بلیک منی کے ہے، اس میں سے 93 روپیے گورنمنٹ لیں گی، اور ہاتھ میں کتنے آئیں گے؟ 7 روپیے آئیں گے صرف۔ 1 کروڑ روپیہ اگر کسی کے پاس میں ہے تو پہلے جو ٹیکس آپ کا ہوتا ہے وہ لیا جائے گا، اور پھر اس کو 200% سے ملٹیپل کیا جائے گا۔ اس طریقے سے دونوں ملا کے جب وہ آپ کے 1 کروڑ میں سے جائیں گے وہ ہوں گے 93 لاکھ روپیے، اور آپ کو کتنے ملیں گے؟ 7 لاکھ روپیے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے فرما دیا، اور ہر رمضان سے پہلے ہر مسجد کا امام یہ کہتا ہے، ہر بیان کرنے والا یہ کہتا ہے، ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے مال کی گن کے زکوٰۃ نکال دو۔ زکوٰۃ نکالنے تیار نہیں رہتے لوگ۔ ارے بھائی کھیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، عشر نکالو، اس کا 10% جو ہوتا ہے عشر نکالنے کو۔ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ دیکھو یہ بے برکتی جو لوگ پوچھتے نا، بولے بھائی برکت اور بے برکتی کیسی رہتی؟ یہ ہے بے برکتی ہمارے آنکھوں کے سامنے، اس کو بولتے بے برکتی۔
کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے 2.5%، 2.5% جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا. اس میں 50 ہیلے ہم نکالتے ہیں، 50 بہانے نکالتے ہیں. میرے اوپر تو اس کا قرضہ ہے، میرے گھر میں تو بسی ہے، میرے کو تو اس کا دینے کا ہے، اب میرے اوپر کہاں زکوٰۃ فرض ہوں گی؟ بولے ایسا کوئی رستہ بتاؤ مولانا جس کی وجہ سے زکوٰۃ سے میں آزاد ہو جاؤں. زکوٰۃ سے باہر نکلنا ہم چاہتے، ادا کرنا نہیں چاہتے. 2.5% اگر 1 کروڑ کا اماؤنٹ تھا تو تجھے اللہ اور اس کے دین کے راستے میں کتنا خرچ کرنا تھا بھائی؟ صرف 2.5 لاکھ روپیے. کتنے لاکھ روپیے؟ 2.5 لاکھ روپیے. وہ 2.5 لاکھ خوشی سے کرنے کو تیار نہیں ہوا. اچھا وہ 2.5 لاکھ روپیے بھی کیا فرشتہ آ کے لے جانے والا تھا؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان سے پہلے کی جو شریعتیں ہوتی تھی، جو مال بھی اللہ کے نام پہ نکالا جاتا تھا اس کو ایک پہاڑ پہ لے جا کے رکھتے تھے. تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس مال کو کھا جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس کے مال کو اللہ نے کیا کر دیا؟ قبول کر لیا. مگر ہمارے آج کے شریعت کے اندر تو وہ تیرے جو 2.5 لاکھ روپیے ہے وہ تیرے رشتہ داروں میں، تیری بہن کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، بھائی کے اوپر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ساس سسروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا، سالے ہے، ساڑو ہے، غریب ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کا. ارے تیرے اپنے رشتہ داروں کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ نے وہ 2.5% کے اماؤنٹ کو نکالنے کے لیے کہا. اللہ کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں جانے والا اس میں سے، مگر ہم لوگ وہ 2.5% نکالنے تیار نہیں ہوئے. اور آج ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ میں اسوڑ لے کے کھڑے ہوئی ہے. کیا لے کے کھڑی ہوئی ہے؟ اسوڑ سمجھتا کہ نہیں بھائی کسی کو؟ ہاں اسوڑ بولے تو جو گاؤں میں نانگر مارتے نا، وہ نانگر کے ساتھ میں وہ بیلوں کے واسطے میں ہاتھ میں اسوڑ رکھنا پڑتا تو بیل برابر سے کھیت میں نانگر مارتے، اس کو اسوڑ بولتے. گورنمنٹ آج اسوڑ لے کے کھڑی ہوئی ہے. تیرے کو 1 روپیہ بھی اگر 2.5 لاکھ کے اوپر زیادہ ہوگا تو وہ 2.5 لاکھ بھی چلے جائیں گے. ہاں اس کے اوپر جو تم کو انکم ٹیکس آئے گا وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اس کے اوپر 200% کا جرمانہ، اور جرمانے کے ساتھ ملا کر اگر 100 روپیے ہے اس میں سے 93 روپیے گورنمنٹ کو دینا پڑیں گا. اور ہاتھ میں کتنے آئیں گے؟ صرف 7 روپیے ہاتھ میں آئیں گے. یہ قانون بنایا تو وہاں دینا پڑ رہا ہے لوگوں کو. جنہوں نے نہیں دیا آج ان کو وکنڈوں پہ ڈالنا پڑ رہا ہے. قبرستانوں میں دلی کے اندر پورا ٹرک بھر کے لوگوں نے قبرستان میں 1000 اور 500 کی نوٹوں کو لے جا کے پھینک دی. راتوں رات کے اندھیرے میں. صبح میں جب پبلک آئی، ارے کیا بات ہے؟ بولے یار مردوں نے اپنے جمع کیے ہوئے پرانے جو پیسے تھے وہ تو نہیں نکال کے چھوڑے بولے باہر؟ ایسا تو نہیں ہو گیا قبرستان میں کہاں سے پیسے آئے بولے؟ یا ان کے رشتہ داروں نے تو نہیں لا کے ڈالے؟ ارے بابا اپنے فلانے رشتہ دار تھے، اپن نے میراث میں سے حصہ نہیں دیے تھے، چلو ابھی لے جا کے دے دو ان کا حصہ. ان کو تھیلے بھر کے لوگوں نے لے جا کے وہاں پہ ڈالے. ارے کل اگر اللہ کے نام پر 2.5% کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، مجھے بتاؤ نا یہ حالات آتے تھے کیا؟ نہیں آتے تھے. ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں لوگ. پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں مر رہے ہیں، کائی کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ پیسے ہے بول کے مر رہے ہیں. ارے بولے میرے کو جگاڑ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا بٹھانے کا. تو وہ ٹینشن میں لوگ ہائپر ٹینشن ہو کے بعض لوگوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ختم ہونے والی ہے یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، ہر چیز بے وقعت ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے. یہ تم کو میرے کو اللہ نے دکھا دیا. جو کاغذ کا ٹکڑا دنیا کے سسٹم کو چلاتا تھا، بچوں کا پاخانہ اٹھانے کے بھی کام کا نہیں رہا وہ. ہاں اتنا بے قیمت اللہ نے اس کو بنا دیا ایک جھٹکے کے اندر، اور فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی ذات کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک کون باقی رہے گا. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تمہاری میری عبرت کے لیے کہ یاد رکھو اللہ نے یہ مختصر زندگی، یہ مختصر سا وقت ہم کو اسی لیے دیا تاکہ ہم جتنی ضرورت ہے اپنی دنیا کمائے اور باقی کا وقت کس کی فکر میں لگائے؟
آخرت کی فکر میں لگائے. نمازیں چھوڑ چھوڑ کے جو دولت کمائی تھی ہاتھوں سے برباد کرنا پڑ رہی ہے. تو بہتر یہ ہوتا کہ بجائے وہ دولت کے پیچھے بھاگنے کے کس کو پکڑتے بھائی؟ نماز کو پکڑتے. اگر نماز کی پابندی کرتے یہ نماز نامہ اعمال میں آ جاتی تھی. وہ تو دنیا میں بھی کام نہیں آیا, آخرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کریں گے انشاءاللہ فکر. اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے اور آگے آگے سرک جائے بھائی ساتھی. دیکھو آگے جو جگہ خالی ہے نا, آگے آگے بڑھتے جائیں.